الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بارك الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يتبع أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ حضرات کا بھی روزہ ہے اور میرا بھی روزہ ہے، تو زیادہ اونچی آواز سے بولوں گا تو زیادہ دیر نہیں بول سکوں گا، تو آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اگر تکلیف محسوس نہ کریں تو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا آگے بڑھنا قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا جہان چل چلاؤ کا جہان ہے. آج وہ گیا تو آج میں جا رہا ہوں، آج اس کا جنازہ ہے تو کل میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے. آج اس کو کفن دیا جا رہا ہے تو کل مجھے بھی مٹی کے گڑھے میں اتارا جائے گا. آج نوجوان جا رہا ہے تو کل بوڑھے کا نمبر بھی آنے والا ہے. آج بچہ جا رہا ہے تو کل بچی نے بھی جانا ہے. آج کسی کے گھر میں خوشی ہے تو کل وہاں غم بھی آنے والا ہے. آج کسی کو صحرا پہنایا جا رہا ہے تو کل وہاں پر اس کو مٹی کے اندر دفن بھی کیا جائے گا. دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے. لیکن وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے، 1400 سال پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں. اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو ہمیشہ دنیا میں رکھتا. تو دنیا میرے دوستوں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. دنیا کمائی کاروبار کی جگہ نہیں، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کی معرفت ہے. دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کو پہچان لینا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کو پا لینا اور اللہ کو حاصل کر لینا ہے. قرآن کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اور 2 حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ مجھے صحیح مطلب اور صحیح مفہوم بیان کرنے والا اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن میں آتا ہے 4 پارے کے اندر
10वें رکوع کے اندر، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے، جس کے اندر بھی جان ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ کی، انسان ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، پرندے ایک مخلوق ہیں، فرشتے ایک مخلوق ہے، مختلف اللہ کی مخلوقات ہیں، بہت زیادہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر جان ہے، جس مخلوق کے اندر جان ہے، بعض مخلوقات ایسی ہیں جس میں جان نہیں ہے، بعض زمین مخلوق ہے اللہ کی لیکن اس میں جان نہیں ہے، آسمان مخلوق ہے اس میں جان نہیں ہے، سورج چاند ستارے سیارے اللہ کی مخلوق ہیں لیکن جان نہیں ہے، انسان مخلوق ہے اس میں جان ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، پکڑنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، مختلف قسم کی صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ تو جس مخلوق میں جان ہے اس نے بھی فنا ہو جانا ہے، اور جس میں جان نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر سورہ رحمان کے اندر فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے جاندار کا ذکر کروں گا، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ نفس جس کے اندر بھی جان ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اس نے ضرور مرنا ہے، اس نے ضرور دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس نے ضرور آخرت کے اندر جانا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن تمہارے اجر پورا تمہیں دیا جائے گا، تمہارا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، چاہے اچھا عمل کیا ہو تو اچھے عمل پر اچھا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، اور اگر برا عمل کیا ہے تو اس برے عمل پر برا بدلہ اللہ اس کی سزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اگر کسی کو بخش دیں تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بخشنے پر آئیں تو بخش دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جو اللہ کا قانون ہے کہ نیک عمل پر جزا ملتی ہے اور برے عمل پر سزا ملتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ جس نے بھی نیک عمل کیا وہ اس کا فائدہ اسی کرنے والے کو ہوگا، اسی کرنے والے کی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا، اور جس نے بھی کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کرنے والے کو ہوگا۔ اچھے عمل کا فائدہ کرنے والے کو ہے، برے عمل کا نقصان بھی کرنے والے کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھے عمل پر وہ بدلہ دے گا، برے عمل پر سزا دے گا، چاہے تو معاف کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ کے برابر اچھا عمل کیا ہے تو اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اور کسی نے ذرہ کے برابر برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد اس کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں، ساری مخلوقات پر اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، سارے جہان پر اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس کی روشنی پڑتی ہے۔ دروازہ ہوتا ہے، دروازے کے اندر کوئی سوراخ ہے یا روشن دان ہے، اس میں سے جو سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو ان شعاؤں کے اندر، اس روشنی کے اندر باریک ذرات ہوتے ہیں، باریک ذرات ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس ذرے سے مراد وہ ذرہ ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اگر نہیں دیکھا تو کل تجربہ کر لینا اس بات کا، کل کو بھی انشاءاللہ سورج نکلے گا، اگر زندگی رہی، زندگی نہ ہوئی تو آخری سورج ہے یہ جو غروب ہوا، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، جو دنیا سے چلا گیا۔ بلال بھائی کے 2 دن پہلے انتقال ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اور رمضان المبارک کا پہلی تراویح اور پہلا دن ابھی شروع ہونے والا تھا، اور انہوں نے تیاری بھی کی کہ آگے رمضان آ رہا ہے، شام کو تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے اندر کھڑا ہونا ہے، اور پھر صبح کو سحری میں اٹھ کر سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، اور پھر سارا دن روزے سے رہنا ہے۔ تو مکمل تیاری کی، لیکن سورج غروب نہیں ہوا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے، سورج غروب نہیں ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔
یہ کیا میرے دوستو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دی۔ احادیث میں آتا ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، رجب اور شعبان 2 مہینے، ان 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، پہلے رجب پھر شعبان پھر رمضان۔ تو رجب کا پہلا دن ہے اور پہلا چاند دیکھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی نے یکم رجب سے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، 2 مہینے پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، اور کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، اور روزانہ مسلسل دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے ہو رہی ہے، رمضان کے لیے دعائیں 2 مہینے پہلے سے ہی مانگی جا رہی ہیں، اور روزانہ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں جب اس دعا کو پڑھتا، جب میں نے یہ دعا سنی اور جب میں نے اس دعا کو مانگنا شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ 2 مہینے پہلے سے ہی کیوں مانگنا شروع کر دیا آپ نے دعا؟ رمضان قریب آتا تو اس کے قریب آنے پر بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، اور آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وجہ کائنات ہیں، اور سارے انبیاء علیہم السلام کے بھی امام ہیں، اور سارے کائنات کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا۔ ساتھی میرے طرف متوجہ رہیں، میرے طرف متوجہ رہیں، یہ کام تو ہوتے رہیں گے۔ تو جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس کی وجہ سے چاند سورج ستاروں کا نظام بنایا، جس کی وجہ سے زمین کا نظام بنایا، آسمان سے سب کی مختلف قسم کی بارشیں برسائی، اور آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے غلوں کو نکالا، زمین سے فصلوں کو نکالا، اور زمین سے مختلف قسم کی نباتات اور سبزیوں کو نکالا۔ انسان بھی اس میں سے کھاتے ہیں، جانور بھی اس میں سے کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوقات اس میں سے کھاتی ہیں، تو وہ تو وجہ کائنات ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں صرف تمہارا نبی نہیں ہوں، پہلی امتوں کا بھی نبی ہوں جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں، اور جتنے نبی مجھ سے پہلے گزرے سارے نبی آپ سے پہلے آئے، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، خاتم النبیین اللہ نے اپنے حبیب کو بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ بیت المقدس میں آپ سے امامت کرائی گئی، سارے انبیاء علیہم السلام آپ کے پیچھے ٹھہرے ہیں، اور آپ جبریل امین اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کرتے ہیں مصلی پر، اور آپ آگے مصلی پر جا کر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، کہ آپ سارے انبیاء کے بھی امام ہیں، کہ سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور آپ نے آگے کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی ہے، تو آپ تو وجہ کائنات ہیں، تو پھر آپ 2 مہینے سے پہلے ہی کیوں دعا مانگنا شروع کر دیتے؟ تو جب بھائی بلال کا انتقال ہوا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کرنی چاہیے، رمضان کے لیے دعائیں پہلے سے ہی مانگنی چاہیے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 گھنٹے ابھی رمضان کی آمد میں باقی ہوں اور دنیا سے ہماری روح پرواز کر جائے۔ ابھی 2-4 گھنٹے ہی باقی تھے، 5-6 گھنٹے باقی ہوں گے رمضان کی آمد میں، مغرب سے رمضان کا چاند شروع ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی تاریخ ہیں وہ مغرب سے چینج ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد اس کا بدل جاتا ہے جو اسلامی تاریخیں ہیں، اور جو انگریزی تاریخیں ہیں وہ رات کے 12 بجے کے بعد بدلتی ہیں۔ تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی، مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے 2-3 گھنٹے پہلے یا کچھ دیر پہلے ہی اللہ دنیا سے تمہیں اٹھا لے اور رمضان تمہیں نصیب ہی نہ کرے۔ رمضان کی برکتیں تم دیکھ ہی نہ سکو، رمضان کی بہاریں تم دیکھ ہی نہ سکو، رمضان کی رحمتیں تم دیکھ ہی نہ سکو، اللہ کی مغفرتیں تم پا ہی نہ سکو، اللہ تمہیں اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع کی، اور اپنی امت کو بھی بتایا کہ 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کرو۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور سردار مہینہ ہے۔
سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ایسے اترتی ہیں جیسے بارش آسمان سے برستی ہے۔ اللہ کی رحمتیں ایسے آسمان سے اترتی ہیں جیسے بارش کے قطرے آسمان سے نیچے پڑتے ہیں۔ ایسے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ شیطانوں کے بارے میں حکم ہوتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ شیطانوں کو پکڑ کر ان کو جکڑ کر ان کو بند کر دو، قید کر دو، کہ یہ میرے امتیوں کو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی روزہ دار ہوں گے، تاکہ ان کے روزوں کو خراب نہ کریں، ان کی تراویح کو خراب نہ کریں، ان کے نیک اعمال کو خراب نہ کریں، ان کو جکڑ کر بند کر دو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کھول دیے جائیں۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عذاب کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ انسان سحری کھا رہا ہے اور سحری کے اندر کھانا کھا رہا، مشروب پی رہا، مختلف قسم کی چیزیں کھا رہا، مختلف انواع کی چیزیں کھا رہا ہے، اور حدیث میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے یہ جو سحری کھانے والے ہیں، صبح کو اٹھ کر دل نہیں چاہ رہا، صبح کو نیند سے اٹھے ہیں اور رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوئی، صبح کو اٹھ کر کھانا کھا رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھا رہے ہیں، سحری تناول فرما رہے ہیں، تو ان کے اس کھانے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں، جو نورانی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میں بھی ان کے اوپر رحمتیں بھیج رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کر ان کے اوپر رحمتیں بھیجو۔ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ یہ تو رمضان کی بہاریں ہیں میرے دوستو، رمضان کی بہاریں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی جس نے عمل کیا ہے اس کو اپنے سامنے پائے گا، ذرہ برابر اچھا ہے اس کو بھی سامنے پائے گا، اور اگر ذرہ برابر برا عمل کیا ہے اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اس سے مخفی نہیں رہ سکتا، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ کل قیامت کے دن اللہ خود ارشاد فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ لو اپنا نام اعمال آج پڑھ لو، اپنا حساب خود ہی لے لو، کتنے اعمال کر کے آئے ہو، یہ تمہارا نام اعمال ہے، یہ تمہارا دفتر ہے جس میں فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں بائیں دو فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، دائیں والا نیکیاں لکھتا چلا جا رہا ہے اور بائیں والا برائیاں لکھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی انسان نے کوئی اچھا عمل کیا نہیں، ابھی نیک عمل کا ارادہ کیا تو دائیں والے نے اس کو نیکی لکھ لی، اور جب وہ نیکی کر لے گا تو 10 گناہ تک اس کا اجر لکھا جائے گا، اور جس کے لیے اللہ چاہیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ 10 گناہ تو ہر ایک کو عطا فرمائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 8ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گناہ ہم اجر عطا فرمائیں گے، ایک نیکی پر 10 کا بدلہ ہم عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے ہم چاہیں گے، جس کی نیکی ہمیں زیادہ پسند آئیں گی، جس کا اخلاص زیادہ ہوگا، جس کی للہیت زیادہ ہوگی، جس کا تعلق ہمارے ساتھ زیادہ ہوگا، اور جس کی محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کے لیے 10 کا اجر نہیں لکھیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر بہت زیادہ اس کا اجر لکھیں گے اور بڑھا چڑھا کر اس کا اجر لکھیں گے۔ یا اللہ وہ کتنا لکھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے ہی پتہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمتیں تو دیکھو، اللہ کی رحمتیں تو دیکھو، اللہ کی شفقت اور مہربانی تو دیکھو، اللہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور میں اور آپ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تمام احباب توجہ رکھیں، ساتھی آتے رہیں گے، وہ بیٹھتے رہیں گے، آپ تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ آسانی سے مل سکے، بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جب کوئی آتا تھا تو جہاں جگہ ہوتی وہیں بیٹھ جاتا، لیکن اگر پیچھے جگہ نہیں ہوگی تو اس کو مجبوراً آگے آنا پڑے گا، تو وہ کندھے پھلانگ کر آئے گا، اس میں بے اکرامی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، تو بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ تھوڑا سا پر کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، ہم کم عطا فرمانے والے نہیں ہیں۔ وَنَضَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان ترازو قائم کریں گے، اس میں نیک اعمال کو تولا جائے گا، اور ہر عمل کا وزن اخلاص کے بقدر ہوگا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، یعنی جتنی اللہ کی رضا زیادہ ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں عمل کر رہا ہوں، تو اللہ اس کا اجر زیادہ عطا فرمائیں گے اور اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اور جس میں اخلاص نہیں ہوگا تو اس میں اجر بھی کم ہوگا اور اس میں وزن بھی کم ہوگا، کہ جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر بلے بلے ہے، اور پھر تو خوش ہو جائیں کہ اللہ تھوڑے پر بھی زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اگر میرے دوستو اس میں دکھلاوا آ گیا، غیر اللہ کو دکھلانے کی نیت آ گئی کہ لوگ مجھے کہیں گے ماشاءاللہ اس نے بہت خرچ کیا اور لوگوں کے سامنے میرا نام ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں جو شرک لے کر آئے گا میرے پاس، میرے ساتھ کسی کو شریک کر دے گا تو مجھے وہ قبول نہیں ہے اور میں اس کی بخشش بھی نہیں کروں۔ شرک والے کی بخشش نہیں ہے، دنیا میں تو ہے، آخرت کا بتا رہا ہوں، آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا میں تو کفر کی بھی بخشش ہے، کافر توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیں گے، تو مشرک توبہ کرے اسے کیسے نہیں معاف کریں گے؟ مشرک کی بھی معافی ہے، کافر کی بھی معافی ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں اللہ فرماتے ہیں جو شرک لے کر آئے گا میرے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دنیا کا قانون ہے، کوئی اپنے ساتھ شراکت کو پسند نہیں کرتا، کوئی انسان اپنے ساتھ شراکت کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تو سب سے بالا تر ہیں اور اللہ تو سب کے خالق ہیں، اور اس نے تو سارے کائنات کا نظام بنایا ہے، ساری کائنات کا نظام چلایا ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے کے اندر ہیں، تو وہ کیسے شراکت کو پسند کر لیں؟ اللہ تو اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ان کو بتاؤ میں تو اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور میں بے نیاز ہوں۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا احد، کہ میں احد ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں کہ جس کا ثانی ہو ہی نہ، جس کا دنیا میں دوسرا ہو ہی نہ، ممکن ہی نہ ہو، اسے احد کہا جاتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی احد نہیں ہے۔ ہر ایک کا دوسرا ہوتا ہے لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، کہ اللہ بے نیاز ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ آسان مطلب ہے اس کا کہ سب اس کے محتاج ہوں، سب کے کام اس کے بغیر نہ بنے اور اس کا کام ہر ایک کے بغیر بن جائے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا تو بادشاہت میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی للہیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اذان کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور آخر میں جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلے ہی معبود ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، اور بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، اس میں اللہ اعمال کا وزن کریں گے، ہر عمل کا وزن اس کے بقدر زیادہ ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا۔ تو حدیث مبارک میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کے اندر جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، جنت میں داخلہ کر دیا، جہنم سے بچا لیا، اللہ نے فرمایا فقد فاز، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اصل جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہو جانا ہے، اس سے بڑی کامیابی تو اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی رضا سے بڑی کامیابی تو اور کوئی نہیں ہے، جنت میں جانے سے بڑی کامیابی تو اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہمیشہ کے لیے اب کامیاب ہو گیا ہے۔ جنت والوں کے بارے میں اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔
آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے زندگی مل چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے جوانی مل چکی ہے، آج کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ کی نعمتیں مل چکی ہیں، آج کے بعد یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اللہ کی رضا مل چکی ہے، آج کے بعد اللہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی جنت کی جو سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا، اللہ کی زیارت اور اللہ کی رضا مندی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب اللہ کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا جی سب کریں گے۔ کہا جی جو قریب ہوں گے وہ تو آسانی سے کریں گے، جو دور ہوں گے وہ کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی چاند کو دیکھا ہے، کبھی سورج کو دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے دور ہے، اس کے قریب ہے؟ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاقے کے اندر ہے، میرے سر کے اوپر کھڑا ہے، میرے ملک کے اندر ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، جیسے سورج کو دیکھتے ہو اور سارے آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی تم اپنا رب کا دیدار جنت کے اندر کرو گے۔ اللہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑی اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے جنت والو یا اہل الجنہ، اے جنت والو میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ میرے دوستو یہ اعلان جو ہمارے جنت میں جانے کے بعد ہوگا، صحابہ کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے دنیا میں ہی صحابہ کو فرما دیا تھا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے حبیب کے صحابہ، اے میرے رسول کے صحابہ، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور تم اللہ سے راضی ہو چکے۔ صحابہ کو دنیا میں اللہ نے فرما دیا کہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، آپ کا ہر صحابی جنتی ہے، آپ کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کی بخشش میں نے کر دی ہے، کوئی کسی کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا، ہر ایک صحابی کو جنت کے اندر داخل کروں۔ تو میرے دوستو دنیا کا جہان ختم ہو جانا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ جیسے 2 دن پہلے بھائی بلال کا انتقال ہوا، کتنا ہی پیارا نام ہے، اور سننے میں یہ آیا کہ صبح کو انہوں نے تیاری کی کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اور تیاری کی کہ رات کو تراویح پڑھیں گے، پھر روزہ رکھیں گے، اور پھر سارا مہینہ روزہ رکھیں گے، روزے کی رمضان کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں گے۔ صبح کو تیاری کر رہے ہیں، لیکن اسے کیا خبر ہے کہ آج کا سورج جو طلوع ہوا ہے زندگی کا آخری سورج ہے، آج کا جو سورج میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد قیامت تک نہیں دیکھ سکوں گا، آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، اور آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے محمود کوٹ کے اندر، آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کے بعد کبھی میں دنیا میں نہیں آؤں گا دوبارہ لوٹ کر، آج کے بعد دوبارہ میں کبھی اپنی آنکھ سے سورج نہیں دیکھ سکوں گا، آج کے بعد میں کبھی دوبارہ زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، آج کے بعد کبھی دوبارہ میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، آج کے بعد میں دوبارہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکوں گا، آج کے بعد دوبارہ کبھی میں اپنے والدین کو نہیں دیکھ سکوں گا، کبھی بیوی بچوں کو نہیں مل سکوں گا، کبھی ان پر خرچ نہیں کر سکوں گا، ان کو دیکھ نہیں سکوں گا، اسے کیا خبر تھی؟ ایسے ہی میرے دوستو ہمیں بھی خبر نہیں ہے، کیا پتہ کہ آج کی زندگی کا آخری دن ہو ہماری زندگی کا، کوئی پتہ نہیں، کسی کو کیا پتہ، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ اٹل ہے، صرف ایک شخص تھا، صرف ایک اللہ کا حبیب تھا کہ جس کے گھر میں فرشتے کو حکم تھا اگر وہاں جانا ہے تو پوچھ کر جانا، بغیر پوچھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور سب کے گھروں میں بغیر اجازت ہے تمہیں جا سکتے ہو، سب کے گھروں میں جا سکتے ہو بغیر اجازت کے، ہر جگہ پر جا سکتے ہو بغیر اجازت کے، لیکن میرے حبیب کے گھر میں جب جانا ہو، میرے حبیب کا جب دنیا سے وصال ہونے کا وقت ہوگا تو ان سے پوچھ کر جانا، اگر وہ اجازت دیں تو جانا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو واپس چلے آنا۔ ملک الموت کو یہ حکم تھا اور کسی کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا جب وقت آیا تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوا، جبریل امین آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور کہا یا رسول اللہ باہر ملک الموت فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ اندر آئے گا، اگر اجازت نہیں ہوگی تو باہر سے باہر واپس چلا جائے گا، باہر سے باہر واپس چلا جائے گا، اندر نہیں آئے گا وہ۔ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ تو آپ کے مشتاق ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں۔
اللہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا حبیب میرے پاس آ جائے۔ دنیا کی مشقتیں بہت برداشت کر لی، اللہ کے حبیب کے پاس ایک آپ کے صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک ہے، اور بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، قربان جائیں اس نبی پر جو طائف کی گلیوں میں روتا ہوا پھر رہا ہے اور اپنی امت کو دعائیں دے رہا ہے۔ اور آج اس کی امت نے کیا کیا میرے دوستو اس نبی کے ساتھ؟ میں نے اور آپ نے کیا کیا اس نبی کے ساتھ؟ اللہ کے حبیب نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اے صحابی، تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تو آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا حبیب میرے پاس آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ٹھیک ہے میں تیار ہوں جانے کے لیے، لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ لکھا ہے کتابوں میں ملک الموت فرشتہ وہیں ٹھہرا رہا، جبریل امین فوراً سے گئے ہیں، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کو ساری بات بتائی ہے، اور پھر وہاں سے جواب لے کر دوبارہ حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب کو بتایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب ملک الموت کو اجازت دو کہ وہ آ کر میری روح قبض کرے۔ چنانچہ آپ کی روح قبض کی گئی۔ ملک الموت فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، کیا تم میری بھی روح قبض کرو گے؟ مزاح میں پوچھتے ہیں، کہا جی میں تو معمور ہوں، اللہ کی طرف سے حکم دیا ہوا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کی روح قبض کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے، صرف اس حکم کو پورا کروں گا، اس حکم کو پورا کروں گا، ورنہ میرا دل کہاں چاہتا ہے، میرا دل کہاں چاہتا ہے کہ آپ جیسی ہستی، آپ وجہ کائنات ہیں، آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں، آپ اللہ کے خلیل بھی ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ نے کیا کیا القاب اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جتنا زور میری امت کے اوپر لگانا ہے، آج وہ سارا زور میرے اوپر لگا دے، سارا زور میرے اوپر لگا دے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے وہ حبیب ہمیں عطا فرمایا، وہ رسول عطا فرمایا، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا، ایسا رسول کسی امت کو نہیں ملا، ایسا پیغمبر کسی امت کو نہیں ملا، ایسا محبوب کسی کو امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، اور ایسا اپنا حبیب اللہ نے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ تو ہم سب نیت کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، ذکر و تلاوت بھی کریں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں گے، ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، جو پریشانیاں جو مسائل آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگے، اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان مسائل کو بھی ختم فرمائے، جو بیماریاں مختلف قسم کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ان کو بھی ختم فرمائے۔ اور کتنے ہمارے علماء ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ جتنے زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہم نے یہ نیت عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو اچھی طرح سے گزاریں گے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے گا اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک روزے پر کتنا بڑا اجر ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب میت دنیا سے جاتی ہے، جب کسی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ توجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے پاس بھی پہنچ جائے گا، توجہ رکھیں، 2 منٹ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت دنیا سے جاتی ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں قبر تک، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور جو اس کا مال ہوتا ہے اور جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، یہ 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اور تیسری چیز عمل ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ وہ عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور قبر کے بعد بھی کام آتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو جنت میں نہ داخل کرا دے اس وقت تک اس کے کام آتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو تمام احباب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، ذکر و تلاوت جتنا ہو سکے گا، صدقہ خیرات، نیک اعمال جتنے زیادہ ہو سکے کریں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ اللہم انک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما۔ اللہ بھائی بلال کا 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی ساری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، آخرت کی ساری منزلیں یا اللہ ان کے لیے آسان فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ان کو یا اللہ نصیب فرما، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ اس کے علاوہ جتنے اللہ دنیا سے ہمارے عزیز رشتہ دار جا چکے ہیں ان کی بھی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو ایمان کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی ہی موت عطا فرمانا، نیک اعمال والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطاری کے وقت دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ افطاری کا وقت ان قریب ہونے والا ہے، تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا ٹائم ہے افطاری میں، اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نوجوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بوڑھوں نے بھی اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ آپ کا خود کا ارشاد ہے کہ سفید داڑھی والے سے تو میں حیا کرتا ہوں، سفید بالوں والے سے تو اللہ میں حیا کرتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ یہاں پر سفید داڑھی والوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کسی کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو روزے رکھے ہیں وہ قبول فرما لے، جو تراویح پڑھی ہے وہ قبول فرما لے، جو نیک اعمال کیے ہیں وہ قبول فرما لے، جو صدقہ خیرات کیے ہیں اللہ وہ قبول فرما لے۔ خصوصاً ہمارے بھائی بلال کی اللہ مغفرت فرما دے، ان کی قبر کی زندگی آسان فرما دے، آخرت کی منزلیں آسان فرما دے۔ ہم سب کے عزیز رشتہ دار جتنے جا چکے ہیں ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ اس سب کو اپنے فضل سے ختم فرما، ساری وباؤں کو ختم فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلام والوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، مساجد کی اللہ حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دین کا جو جہاں کہیں اللہ جتنا کام کر رہے ان کا وہ کام کرنا قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو دین والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو ان کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جتنے ہماری جن بھائیوں کو رشتوں کے اندر پریشانی ہے ان کے اللہ جوڑ کے خامن اور بیویاں ان کو عطا فرما۔ اللہ جتنے مقروض قرض میں گھرے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ جو مسائل ہیں اللہ ان سب کو مسائل کو حل فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، آپس میں ایک اور نیک بن کر چلنے والا بنا۔ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔